بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم۔ 4 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یہاں تک کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ جب کوئی شخص اپنی اولاد کے حق کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی اولاد کے حق میں بہتری فرماتا ہے۔ نمبر 2، مظلوم کی دعا ظلم کرنے والوں کے خلاف۔ مظلوم کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 3، عمرہ کرنے والے واپس آنے تک اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت کرنے والے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود رہتے ہیں یا پھر اپنے گھر واپس نہیں آتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، روزہ دار کی دعا افطار کرنے تک۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کرتا اور خود کو بری کام سے روک کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے صحیفہ نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے صحیفہ نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یہاں تک کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ جب کوئی شخص اپنی اولاد کے حق کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی اولاد کے حق میں بہتری فرماتا ہے۔ نمبر 2، مظلوم کی دعا ظلم کرنے والوں کے خلاف۔ مظلوم کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 3، عمرہ کرنے والے واپس آنے تک اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت کرنے والے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود رہتے ہیں یا پھر اپنے گھر واپس نہیں آتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، روزہ دار کی دعا افطار کرنے تک۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کرتا اور خود کو بری کام سے روک کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے صحیفہ نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے صحیفہ نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یہاں تک کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ جب کوئی شخص اپنی اولاد کے حق کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی اولاد کے حق میں بہتری فرماتا ہے۔ نمبر 2، مظلوم کی دعا ظلم کرنے والوں کے خلاف۔ مظلوم کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 3، عمرہ کرنے والے واپس آنے تک اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت کرنے والے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے،
اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود رہتے ہیں یا پھر اپنے گھر واپس نہیں آتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، روزہ دار کی دعا۔ افطار کرنے تک جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کرتا اور خود کو بری کام سے روک کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے صحیفہ نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے صحیفہ نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم۔ 4 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یہاں تک کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ جب کوئی شخص اپنی اولاد کے حق کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی اولاد کے حق میں بہتری فرماتا ہے۔ نمبر 2، مظلوم کی دعا ظلم کرنے والوں کے خلاف۔ مظلوم کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 3، عمرہ کرنے والے واپس آنے تک اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت کرنے والے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود رہتے ہیں یا پھر اپنے گھر واپس نہیں آتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، روزہ دار کی دعا۔ افطار کرنے تک جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کرتا اور خود کو بری کام سے روک کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے صحیفہ نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے صحیفہ نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یہاں تک کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ جب کوئی شخص اپنی اولاد کے حق کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی اولاد کے حق میں بہتری فرماتا ہے۔ نمبر 2، مظلوم کی دعا ظلم کرنے والوں کے خلاف۔ مظلوم کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 3، عمرہ کرنے والے واپس آنے تک اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت کرنے والے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود رہتے ہیں یا پھر اپنے گھر واپس نہیں آتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، روزہ دار کی دعا۔ افطار کرنے تک جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کرتا اور خود کو بری کام سے روک کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے صحیفہ نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے صحیفہ نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔